ناظرین آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ پریکشا پہ چرچا کو گنیس ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز۔ نیشنل کرٹیکل منرلز مشن کے تحت تلنگانہ کو 2 باوقار قومی تحقیقی مراکز الاٹ۔ اور اردو یونیورسٹی میں فاصلاتی تعلیم میں MBA، 4 سالہ UG اور دیگر پروگرامز میں داخلوں کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی پہل پر مبنی تعلیمی پروگرام پریکشا پہ چرچا کو 1 مہینے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سب سے زیادہ رجسٹریشنز کے لیے گنیس ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ریکارڈ 2025 میں اس کے 8ویں ایڈیشن کے دوران 3.53 کروڑ رجسٹریشنز کی بنیاد پر حاصل ہوا۔ اس اعزاز کی باضابطہ تقریب نئی دلی میں منعقد ہوئی، جس میں مرکزی وزراء دھرمیندر پردھان، اشونی ویشنو، جتن پرساد اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ گنیس ورلڈ ریکارڈ کے جج رشی ناتھ نے سند پیش کی۔ پریکشا پہ چرچا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں وزیر اعظم براہ راست طلباء، اساتذہ اور والدین سے گفتگو کرتے ہیں، جس کا مقصد امتحانات کے دباؤ کو مثبت سوچ دینا اور سیکھنے کے انداز کو بدلنا ہے۔ ریاست تلنگانہ کو مرکزی حکومت کے نیشنل کرٹیکل منرل مشن کے تحت 2 نیشنل ریسرچ سینٹرز الاٹ کیے گئے ہیں، جو کہ IIT حیدرآباد میں قائم ہوں گے۔ یہ مراکز نان فیرس میٹیریلز ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سینٹر کے اشتراک سے کام کریں گے اور ان کا مقصد کلین انرجی، دفاع، الیکٹرانکس اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں استعمال ہونے والی اسٹریٹجک معدنیات پر تحقیق اور اختراعات کو فروغ دینا ہے۔ یہ پیش رفت مرکزی حکومت کے 16,300 کروڑ روپے کے نیشنل کرٹیکل منرلز مشن کا حصہ ہے، جس کا مقصد ایسے اہم اور نایاب معدنی وسائل پر توجہ دینا ہے جو ملک کی صنعتی، سائنسی اور دفاعی خود انحصاری کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ ان مراکز کا قیام نہ صرف تلنگانہ کی علمی اور سائنسی برتری کا اعتراف ہے، بلکہ یہ ریاست میں میٹیریل انوویشن کے بڑھتے ہوئے مقام کا مظہر بھی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی طرز میں MBA کے علاوہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت 4 سالہ ڈگری کورسز میں داخلوں کا آغاز کر چکی ہے۔ مرکز برائے فاصلاتی و آن لائن تعلیم کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد رضا اللہ خان کے مطابق پورے ہندوستان میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایسی واحد یونیورسٹی ہے جس نے روایتی اور فاصلاتی دونوں زمروں میں 4 سالہ ڈگری کا پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ فاصلاتی طرز میں MBA کے علاوہ 4 سالہ ڈگری کے کورسز کا آغاز ایک انقلابی قدم ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی رہنمایانہ ہدایات کی روشنی میں ان کورسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ فاصلاتی طرز میں مختلف انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ پروگرامز میں داخلے جاری ہیں۔ درخواستیں آن لائن قبول کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے تعلیمی اور پیشہ ورانہ اداروں کے لیے ایک نئی سہولت متعارف کرائی ہے، جس کے تحت یہ ادارے اپنے متعلقہ شعبوں سے وابستہ UPSC کی بھرتی سے متعلق اشتہارات کی معلومات براہ راست ای میل الرٹس کے ذریعے حاصل کر سکیں گے۔ اس نئی رسائی پالیسی کے تحت وہ ادارے جو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اپنا سبسکرپشن ریکویسٹ اسکرین پر دی گئی ای میل پر بھیج سکتے ہیں، اور ای میل کے سبجیکٹ لائن میں سبسکرپشن ریکویسٹ UPSC ریکروٹمنٹ الرٹس درج ہونا چاہیے۔ UPSC کے چیئرمین ڈاکٹر اجے کمار نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نیا نظام بھرتی کی معلومات میں پائے جانے والے فرق کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اور اس سے مستحق، اہل اور قابل امیدواروں تک براہ راست معلومات پہنچ سکیں گی۔ بہار حکومت کی نئی باہمی منتقلی پالیسی نے ریاست کے ہزاروں اساتذہ کی زندگیوں میں نئی امید پیدا کی ہے۔ باہمی رضامندی کی بنیاد پر یہ عمل میں آنے والی شفاف، حساس اور مکمل طور پر ڈیجیٹل پالیسی کے تحت اب تک 17,242 اساتذہ کو ان کی پسند کے مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ پورا عمل ای ایجوکیشن موبائل ایپ کے ذریعے مکمل شفافیت اور تیزی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ اس اہم اقدام کی قیادت محکمہ تعلیم کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈاکٹر S سدھارتھ نے کی۔ انہوں نے اسے ایک بڑی انتظامی کامیابی قرار دیا ہے۔
یہ پالیسی نہ صرف اساتذہ کی ذاتی زندگی کو آسان بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے، بلکہ ریاست کے تعلیمی نظام میں شفافیت، سہولت اور انسانی ہمدردی کے نئے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پالیٹکس آف جینڈر، ہیلتھ اینڈ ڈیجیٹل انیشیٹیوز ان انڈیا کے عنوان سے 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ سیمینار سینٹر فار وومن اسٹڈیز اور شعبہ عمرانیات کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کی سرپرستی میں منعقدہ اس علمی اجتماع میں پروفیسر شگفتہ شاہین نے صدارتی خطاب کیا۔ انہوں نے موضوع کی عصری اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے جامع تبصرہ پیش کیا۔ اس موقع پر کئی ممتاز دانشوروں نے شرکت کی اور خطابات کیے، جن میں پروفیسر شیلا کوشک، پروفیسر عبدالمتین، پروفیسر وینا واسوانی، پروفیسر شاہدہ مرتضیٰ، پروفیسر سدھا کھوٹکے، پروفیسر عامر اللہ خان، پروفیسر اروندر انصاری، پروفیسر انو ریکھا اور ڈاکٹر کے ایم ضیاء الدین شامل ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ پریکشا پہ چرچا کو گنیس ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز۔ نیشنل کرٹیکل منرلز مشن کے تحت تلنگانہ کو 2 باوقار قومی تحقیقی مراکز الاٹ۔ اور اردو یونیورسٹی میں فاصلاتی تعلیم میں MBA، 4 سالہ UG اور دیگر پروگرامز میں داخلوں کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔